اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیکچر نمبر 4 جو ہم کمپیوٹر آپریٹر کا کورس پڑھ رہے ہیں، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر آپریٹر جو اسٹوڈنٹ اس کورس کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو مینٹین کیسے کیا جائے، اور کمپیوٹر کے اندر جو سیکنڈ میڈیول تھا جس میں آپ کو ورڈ ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرنا تھا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا کہ ورڈ ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ٹول بارز ہوتے ہیں، جس میں ہم نے 6 ٹول بارز کا ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے ایم ایس ورڈ، اور ایم ایس ورڈ کے اندر ہوم ٹول بارز کیا ہوتا ہے، انسرٹ ٹول بار کیا ہوتا ہے، فارمیٹ ٹول بارز، پیج لے آؤٹ اور میلنگ ٹول بارز۔ تو آج اسی چیز کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، جس میں مین ہمارا جو ایم ایس ورڈ میڈیول چل رہا ہے۔ ایم ایس ورڈ میڈیول کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایم ایس ورڈ ایک ورڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ایسے، لیٹرز، رپورٹس وغیرہ کمپائل کرتے ہیں، اور اس میں مختلف ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے بزنس پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک ڈاکومنٹیشن سافٹ ویئر ہے جس میں ہم اپنی ایک ڈاکومنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس کورس میں ایم ایس ورڈ میں نہ صرف تھیوریٹیکل ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، بلکہ اس کے اب پریکٹیکل کی جانب بھی آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم جو ہے اس طرح انیبل ہو جائیں گے کہ ایک جو ہے ایم ایس ورڈ کے اندر ہم نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے فنکشنز موجود ہیں جس سے ہم اپنا ایک ڈاکومنٹس اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو آج اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہوم ٹول بارز۔ آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو ہوم ٹول بارز ایک ایسا ٹول بار ہوتا ہے جو ایم ایس ورڈ کو جب آپ اوپن کریں گے تو وہ ٹاپ آف دا ورڈ سکرین کے اوپر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم ہوم ٹول بارز کہتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں سٹارٹ میں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایم ایس ورڈ کا یہ پورا ٹول بار جو آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر ہوم لکھا ہوا ہے۔ اب ہوم ٹول بار کو جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو ہوم ٹول بار جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، کنسسٹ ہوتا ہے، 5 چیزیں اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب ہم ایم ایس ورڈ کے اندر ہوم ٹول بارز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ایم ایس ورڈ کے اندر جو ٹاپ آف دا اسکرین کہلاتا ہے، جو پہلا ٹیب کہلاتا ہے، اس ٹیب کو، ہوم ٹیب کو جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو وہ جو ہوم ٹیب ہے وہ اوپن ہوا ہے، اور اس کے نیچے 4 اور باکسز موجود ہیں، بلکہ 5 باکسز موجود ہیں وہاں پہ۔ سب سے پہلا باکس جو ہے جس کو آپ کلپ بورڈ کا نام دیتے ہیں، دوسرا جو ورڈ ڈاکومنٹ جس میں ہوم کے اندر کنٹین ہوتا ہے وہ فونٹ کا ہے، تھرڈ جو چیز ہے وہ آپ کا پیراگراف ہے، فورتھ جو چیز ہے وہ آپ کے جو آپ چیز ٹائپ کر رہے ہیں اس کے سٹائلز ہیں، اور جو ففتھ لاسٹ ون چیز ہے، جو لاسٹ چیز ہے وہ آپ کی ایڈیٹنگ شامل ہو جاتی ہے۔ تو
ہوم ٹول بار ٹاپ آف دا اسکرین اور فسٹ ٹول بار فسٹ ٹیب ہوتا ہے، اس کے اندر 5 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا کلپ بورڈ، سیکنڈ آپ کا فونٹ ہے، پھر آپ کا پیراگراف ہے، پھر آپ کے سٹائلز ہیں، پھر آپ کی ایڈیٹنگ ہے۔ اب ہم باری باری سب سے پہلے کلپ بورڈ کو ڈسکس کریں گے کہ کلپ بورڈ کے اندر کیا کیا فنکشنالٹی موجود ہے۔ اب کلپ بورڈ جو ہے اس کے اندر آپ کی 4 چیزیں موجود ہیں، یعنی آپ ایک کلپ بورڈ کے اندر کون کون سی ایسی 4 چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ورڈز کے اندر کوئی چیز بھی لکھی، آئی لو پاکستان، لیٹس سپوز آپ نے لکھا، اگر آپ اسی آئی لو پاکستان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ آپ اس کو رکھنا چاہیں، اس کے لیے جو چیز آپ یوز کریں گے وہ کٹ یوز کریں گے۔ یا آئی لو پاکستان آپ نے ایک بار لکھا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو 2 بار لکھیں، اس کو 3 بار لکھیں، اس کو 3 ٹائم لکھیں، اس کو 5 ٹائم لکھیں، اس کو 10 ٹائمز لکھیں، 50 ٹائمز لکھیں، مقصد ایز یو وش، آپ جتنی بار اس کو چاہیں، آپ اس کو کاپی کرنا چاہیں آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ اور کٹ، کاپی اور تھرڈ چیز ہے پیسٹ۔ اگر جس جگہ پہ آپ چاہیں آپ اس کو کٹ کریں، جدھر آپ رکھ لیں، اس کے لیے جو آپ کو فنکشن یوز کرنا پڑے گا یا جو آپ کو شارٹ کٹ یوز کرنی پڑے گی وہ ہے پیسٹ۔ اور یہ 3 چیزیں ان کے لیے عام طور پہ نارمل ہر اسٹوڈنٹ کو اس کا ہے کہ آپ کنٹرول C دبا کے جو ہے وہ کاپی کر سکتے ہیں، کنٹرول X دبا کے آپ جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں، اور کنٹرول V دبا کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو چوتھی چیز ہے وہ ہے فارمیٹ پینٹر۔ فارمیٹ پینٹر، فار ایگزامپل آپ نے ایک لیٹر لکھا، ایک پیج آپ نے لکھا یا آپ نے 10 لائنیں لکھی ہیں، آپ نے ان 10 لائنوں کے اندر مختلف جو ہے ان کا فونٹ سائز رکھا ہے، مختلف جو ہے نا ان کا فونٹ رکھا ہے، فونٹ سائز اور فونٹ اور چیز ہے، فونٹ جو ہے آپ نے رکھا ہے، اس کا سٹائل اور رکھا ہے، اس کے اوپر مختلف جو ہے نا آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ اب فارم پیٹر کیا کرے گا، آپ اس کو سلیکٹ کر کے فارم پیٹر سے کلک کر کے کسی بھی دوسرے پیج کے اوپر جو 10 لائن لکھی ہیں اگر آپ وہی لگائیں گے تو وہی اس کے اوپر جو ہے وہ کاپی ہو جائیں گی۔ تو اگلا جو فونٹ ہوگا یا اگلی جو 10 لائنیں ہوں گی وہ بھی وہی فارمیٹ یوز کریں گی جو آپ نے پیچھے کاپی کر کے لگایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے سمپل، آپ نے 10 کے اوپر جو فونٹ سائز اور جو فارمیٹ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہی اگر آپ کسی دوسرے لائن کے اوپر، کسی دوسرے ورڈ کے اوپر، ایون کہ سنگل ورڈ ہے اس کے اوپر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو کلپ بورڈ 4 چیزوں کے اوپر موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں ہوم ٹول بار، ہم نے ہوم ٹول بار میں کہا کہ یہ ٹاپ آف دا اسکرین ہے، پھر ہم نے کہا کہ جب ہوم پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر 5 چیزیں اوپن ہوں گی، ایک کلپ بورڈ ہوگا، ایک اس کا فونٹ ہوگا، ایک اس کا پیراگراف ہوگا، ایک سٹائل ہوگا، اور لاسٹ پہ اس کی ایڈیٹنگ ہوگی۔ اب ہم نے کلپ بورڈ کے اندر 4 چیزیں دیکھیں کہ کٹ ہے، کاپی ہے، پیسٹ ہے اور فارمیٹ پینٹر ہے۔ اب سیکنڈ چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب سیکنڈ چیز میں اگر آپ غور کریں تو سیکنڈ چیز کے اندر اس کا فونٹ ہے۔ اب فونٹ کے اندر سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایریل لکھا ہوا ہے، غور کریں تو یہاں پہ ایریل لکھا ہے۔ عام طور پہ جو عام طور سرکاری لینگویج میں یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائمز نیو رومن، تو ٹائمز نیو رومن یوز ہوتا ہے۔ پھر اس کا سائز یہاں پہ ایک فونٹ ہے، فونٹ ٹائمز نیو رومن ہے، ایرین ہے، کیلبری ہے، جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں، بولڈ کرنا چاہیں اس کو اس میں کرنا چاہیں۔ اس کے بعد جو فونٹ سائز ہے وہ یہاں پہ 12 لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پہ 2 اے لکھے ہوئے ہیں۔ اب کیپٹل اے سے ایک کیپٹل تھوڑا سا بڑا ہے، ایک تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کر کے آپ اس کو کلک کریں گے تو جو بڑا اے ہوگا وہ سائز کو انکریز کرتا جائے گا،
اور جو اسمال ہے وہ آپ اس کو سائز کو کم کرتا جائے گا۔ اس کے ساتھ نیچے آئیں تو سب سے پہلے بی ہے، بوئی کا مطلب بولڈ ہوتا ہے، اور آئی سے مراد اٹیلک ہے، تھوڑا سا آپ ترچھا اس کو کر سکتے ہیں۔ یو سے مراد انڈر لائن ہے، اس کے کوئی بھی لائن آپ نے لکھی ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی مختلف پاورز ہیں کہ آپ نے جو ہے ایک بیس لکھنی ہے، کیا آپ نے اس کی لوور پاور دینی ہے یا اس کے اوپر اپر پاور لکھنی ہے۔ اسی طرح ایکس اسکوائر ہے یا ایکس ٹو ہے۔ اسی طرح ایک اور فنکشن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک کیپٹل اے ہے اور ایک اسمال اے ہے۔ تو ان کیپٹل اے اور اس کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اپر کلاس لیٹر اور سیکنڈ کو کہتے ہیں لوور کلاس لیٹر۔ اب فار ایگزامپل آپ نے لکھا ہے اسمال لیٹرز کے اندر آئی لو پاکستان، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آئی لو پاکستان کو سارے کے سارے کو کیپٹل لیٹرز کے اندر میں لکھ دوں۔ اگر اسمال لیٹر کے لکھیں تو آپ اسمال اے کے اوپر آپ کلک کریں گے، تو یہ دو آپشن ہے، ایک اپر کلاس لیٹر کا اور ایک لوور کلاس لیٹر۔ پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ ان جو فونٹ آپ نے لکھے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی کلر میں دے دوں، اس کو چینج کر دوں، تو جو کلر آپ دینا چاہیں گے اس میں آپ یہ یہاں پہ کیپٹل اے کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے جس کے اوپر کلر موجود ہے۔ تو یہ فونٹ ہو گیا۔ تو فونٹ میں کتنی چیزیں ہو گئیں، ایک اس کا فونٹ ہو گیا، ایک اس کا سائز ہو گیا، بولڈ ہو گیا، اٹیلک ہو گیا، انڈر لائن ہو گیا، اس کے علاوہ اس کا پاور جس میں ایکسپوننٹ وغیرہ ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اپر کلاس لیٹر اور لوور کلاس لیٹر، اور اس کے ساتھ سیکنڈ جو چیز ہے کہ ہم اس کا فونٹ کا کلر کون سا دیں، بلیک دیں، وائٹ دیں، یلو دیں، بلو دیں، کون سا کلر جو ہمارے اس کے مطابق یہ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ہمارا پیراگراف۔ لیٹس سپوز ہم آپ پیراگراف لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کا پیراگراف لکھنا چاہ رہے ہیں تو پیراگراف کے اندر ہم نے سب سے پہلے ایک پیراگراف میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کیا لگانا ہے، ہم نے ان کی نمبرنگ کرنی ہے۔ اب نمبرنگ بھی ہمارے پاس تین طرح سے ہے، کیا ہم نے نومیریکل نمبرنگ کرنی ہے اس کی، الفابیٹیکلی اس کی ہم نے نمبرنگ کرنی ہے، اے بی سی لکھنا ہے، اے کیپٹل بی سی کیپٹل لکھنا ہے، 1 2 3 نومیرک لکھنا ہے، یا اس کے علاوہ ہم نے اس کو بلیٹس لکھنی ہے، ڈاٹ سے لکھنا ہے، جو یہ اس کے سٹائلز ہیں۔ پھر اسی طرح نیکسٹ اس میں چار چیزیں جو امپورٹنٹ پیراگراف کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ ایک لائن آپ نے لکھی ہے یا ایک لفظ آپ نے لکھا ہے تو اس میں چار ہیں، کیا آپ اس کو لیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اس کو سنٹر کرنا، الائنمنٹ ہے اس کی، الائنمنٹ سے مراد ہے کہ ایک پیج ہے اس کے سنٹر میں کوئی چیز آپ لکھنی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ لائن ہو وہ آپ کے لیفٹ سے سٹارٹ ہو، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک لائن ایک ورڈ آپ کے اس کے سنٹر میں ہو، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے رائٹ کے اوپر ہو، تو یہ ساری چیزیں، یا ایک آپ نے پیراگراف لکھا ہے 10 لائنیں، کوئی لائن چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایکول کر لوں۔ مقصد چار چیزیں ہوگی پیراگراف میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، آپ کنٹرول ای دبائیں گے ایکول ہو جائے گا، اسی طرح کنٹرول سی دبائیں گے وہ سنٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں مقصد آپ اس کو لیفٹ کریں، رائٹ کریں، اس کو سنٹر کریں یا پھر اس کو ایکول کریں، یہ چار کامن چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ اگر آپ غور کریں تو یہ لیفٹ سائز کے اوپر ہے، اگر یہ آپ غور کریں تو یہ اس کا سنٹر ہے، تھرڈ اگر دیکھیں تو رائٹ سے ایکول ہے اور یہاں سے لیفٹ کی طرف جانے ہیں، رائٹ سے لیفٹ آپ کو ایکول، اور یہاں پہ آپ فورتھ کو دیکھیں تو یہ کیا چیز ہوگی، یہ بالکل ایکول ہے۔ نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو دینا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 10 لائنیں لکھی ہیں اور آپ 10 لائنوں کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈسٹینس کتنا ہے۔ اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک پیراگراف لکھا ہے، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پیراگراف کے اندر 10 لائنیں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر جو ہے نا وہ 15 لائنز آ جائیں، یا ایک پیج کے اوپر 10 لائنیں آ جائیں، یا ایک پیج کے اوپر 5 لائنیں آ جائیں۔ تو یہ جو فنکشن بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ یہ ان لائنوں کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے۔ فار ایگزامپل ایک لائن ہے 10 ورڈز کی، مقصد آپ نے 10 ورڈ لکھے کہ لائن آئی لو پاکستان لکھے، آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ نیچے والے اس میں لکھیں گے آئی لو جو ہے نا وہ اپنا سٹی لکھ دیں فار ایگزامپل، یا آئی لو پاکستان کے اندر دوسری جو لائن ہے آئی لو پاکستان والی لائن اور آئی لو کنٹری والی جو ہے نا وہ لائن کے درمیان کتنا ڈسٹینس آپ نے رکھنا ہے، ان کے درمیان کتنی، اس کی سمپل ایگزامپل ہے کہ ایک دیوار آپ نے بنائی ہے اور سیکنڈ دیوار بنائی تو ان کے درمیان کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے۔
اس کے سائز کتنا ہو جاتا ہے. تو لوگ عام طور پہ 1 رکھتے ہیں, 1.5 ہوتا ہے, 2 ہوتا ہے, 3 ہوتا ہے, وہ جو آپ چاہیں. تو نارمل جو یوز ہو رہا تھا وہ ایٹ لیسٹ 1 ہوتا ہے یا 0.5 ہوتا ہے, 1 ایٹ لیسٹ 1 ہوتا ہے 1.5 کے. اس کے ساتھ جو نیکسٹ فنکشن جو یوز ہو رہا ہے نا, وہ آپ کا کلر ہے, اور بیک گراؤنڈ ہی کلر ہے. کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہو, جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اس میں آپ کلر بھرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا بیک گراؤنڈ. فار ایگزامپل آپ نے ایک باکس بنایا ہے, ایک ٹیبل بنایا ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیبل یا اس باکس کے اندر میں ایک کلر بھر دوں, بلیک کر دوں, بلو کر دوں, یلو کر لوں, اس کے لیے یوز ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز نیکسٹ جو یوز ہو رہی ہے پیراگراف میں, وہ ہے آپ کا بارڈر. آپ اس کے ارد گرد سنگل بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں, آپ ڈبل بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں, آپ اس بارڈر کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس بارڈر کو کس طرح لگانا چاہ رہے ہیں. سیکنڈ جو چیز ہے وہ آپ کے بارڈر نما ہے, کہ اس کا کون سا بارڈر آپ لگانا چاہ رہے ہیں, اس بارڈر کے اندر آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں, اس بارڈر کو کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو نیکسٹ جو لائن ہے وہ آپ کے بارڈر کی ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو نیکسٹ لائن ہے وہ آپ کے بارڈر کی ہے. تو یہ پیراگراف بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی جو لائنیں یا بارڈر جو آپ لائنیں لکھیں اس میں بلیٹس ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے آپ کی جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں آپ کی اس کا الائنمنٹ, اور اس کے بعد لائن کی سپیسنگ, اس کو لائن سپیسنگ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کا کلر ہے, اور اس کے بعد اس کی بارڈرنگ ہے. جو فورتھ چیز ہے وہ ہے آپ کا سٹائل, کہ اس کا جو ہے وہ سٹائل کیا چیز ہے. یہ یہاں سے اگر آپ ہم دیکھیں کہ اس کا سٹائل 1 نارمل سے شروع ہو کے ہیڈنگ 1, ہیڈنگ 2, ہیڈنگ 3, ٹائٹل, سب ٹائٹل, اور یہاں تک یہ چیز یوز ہو رہی ہے جو ٹائٹلز وغیرہ کی شامل ہوتی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا کون کون سا ٹائٹل یوز ہو رہا ہے, کیا کیا اس میں یوز ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اینڈ پہ. اب فار ایگزامپل آپ نے 100 پیجز کا ایک ایسے لکھ لیا ہے, میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, یا آپ نے 10 پیجز کا ایک ایسے لکھا ہے, یا 10 پیجز کی ایک رپورٹ بنا دی آپ نے. اب آپ نے ہر پیج کے اوپر جو ہے وہ لیٹس سپوز آپ نے زہیب نام جو لکھا ہے جو ZOHAIB سے شروع ہے, آپ نے ZOHAID لکھ دیا ہے. آپ سے جو ہے نا وہ ایک ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے, اب ہر پیج کے اوپر ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایڈٹ کر لوں, میں اس کی ایڈیٹنگ کر لوں. ایڈیٹنگ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اور اس کے اندر کچھ چینج آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ اس کے اندر چینجز آپ کو ریکوائرڈ ہیں, تو آپ اس کی ایڈیٹنگ کریں گے, آپ اس کو ایڈٹ کریں گے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آخر اس کی ایڈیٹنگ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے جو یوز ہو رہا ہے وہ فائنڈ ہے. اس کے لیے جو یوز ہو رہا ہے وہ فائنڈ کا فنکشن ہے, کہ زہیب ہے, آپ نے ZOHAID سرچ کر لیا. یہ جو نیکسٹ فنکشن ہے ریپلیس کا, اس کے لیے عام طور پہ جو کی شارٹ کٹ کی یوز ہوتی ہے وہ ہے کنٹرول H. اب کنٹرول F فائنڈ کے لیے ہوتی ہے, کنٹرول H جو ہوتی ہے وہ دونوں کے لیے. اس میں آپ ZOHAID لکھیں گے اور وہاں پہ ریپلیس کر دیں گے ZOHAIB. فار ایگزامپل آپ نے ان 10 پیجز کے اندر سب سے پہلے سرچ کیا کنٹرول F فائنڈ لگا کے ZOHAID, آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 پیجز کے اندر جہاں جہاں پہ زہیب لکھا ہوا ہے اس کا ایشو آ رہا ہے. آپ نے کیا کنٹرول H دبایا, جیسے ہی آپ نے کنٹرول H دبایا آپ کو فوراً کلیئر ہو گیا کہ یہ جو کنٹرول H ہے اس کی جگہ میں ZOHAID کی جگہ ریپلیس کر دوں ZOHAIB. تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہوم ٹول بار جو ہے, ایک ہوم ٹول بار کے اندر 5 چیزیں مشتمل ہیں. سب سے پہلا جو ہوم ٹول بار ہوتا ہے وہ کوئی آپ سے پوچھے کہ ہوم ٹول بار کے اندر آپ کہتے ہیں اٹ از دا ٹاپ آف دا اسکرین آف ٹیب, کہ ٹاپ آف دا اسکرین جو ٹیب ہے وہ ہوم ٹول بارز کہلاتا ہے. اس کے اندر جو 5 چیزیں ہیں وہ شامل ہیں اس کی, ایک میں کلپ بورڈ ہے, ایک میں فونٹ ہے, ایک میں پیراگراف ہے, ایک میں اس کے سٹائلز ہیں اور ایڈیٹنگ ہے. تو دوبارہ ایک شارٹ اس کا کہ کلپ بورڈ کے اندر کاپی پیسٹ کٹ اور فارمیٹ کا آپشن موجود ہے. فونٹ کے اندر ہم اس کے فونٹس وغیرہ کو چینج کر رہے ہیں, اس کے سائزز کو چینج کر رہے ہیں, اس کو بولڈ کر رہے ہیں, اس کو اٹیلک کر رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ اپر کیس لیٹر میں لکھ رہے ہیں, لوور لیٹر میں لکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس کا پیراگراف ہے, پیراگراف میں ہم اس کے الائنمنٹ کو ڈسکس کریں کہ آیا ہم نے اس کی الائنمنٹ کو کیا رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو سٹائلز ہیں
وہ ہم مختلف ہیڈنگز اپنی دے رہے ہیں کہ آیا ہم نے جو سٹارٹ ہے اس کی ہیڈنگ کیا دینی ہے. اگر پاکستان پہ ہم ایسے لکھ رہے ہیں یا کرائسس الیکٹرسٹی کرائسس ان پاکستان لکھ رہے ہیں، یا اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم نے کس طرح اس کا سٹائل دینا ہے، جو چیزیں سٹائلنگ ہے، اور اس کے بعد